السلام علیکم دوستو، اسیسن کریڈ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو آج میں بتاؤں گا اسیسن کریڈ کا ہمارے مذہب اسلام کی تاریخ سے کیا لینا دینا۔ اسیسن کریڈ ایک مشہور ایکشن ایڈونچر گیم سیریز ہے جو 2007 میں لانچ ہوئی۔ گیم کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور اس کے پیچھے تاریخی پس منظر موجود ہے۔ اپنے اندر مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہسپانوی باز پوش پر مبنی ہے جس کی بدولت مسلمانوں کو 1492 میں اسپین سے بے دخل کر دیا گیا تھا جب وہ سائنس اور تحقیق میں عروج پر تھے۔ اس کے علاوہ یہ آج کل کی دہشت کے خلاف جنگ کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو لوگوں نے مسلمانوں سے اپنے باوردات کے زمانے کا تعلق توڑ دیتے ہیں اور اسیسن یعنی قاتل کہلایا جاتا ہے۔ یہ اسیسن اس وقت کے انتہائی مضبوط شیعہ گروپ کے ممبرز تھے جنہیں حشاشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے ہزاروں مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ فلم میں ویلن نائٹ ٹیمپلرز یہودی ہیں جنہیں عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال تک حکومت کی تھی اور اس دوران تعمیرات، تحقیق اور سیاست میں مسلمان اپنے عروج پر تھے۔ مگر 15ویں صدی عیسوی میں صلیبی عیسائیوں نے حملہ کر کے اسپین سے مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ یہ حملہ انتہائی شاطرانہ انداز میں ہوا کیونکہ 1469 میں فرڈیننڈ کے اراگون کے فرڈیننڈ نامی عیسائی بادشاہ نے کاستیل کے ایزابیلا ملکہ سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے شادی کی اور اسپین پر قبضہ جما لیا۔ اس دوران اس نے مسلمانوں کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا سوائے گرانادا کے۔ گرانادا ایک واحد علاقہ تھا جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا۔ گرانادا میں رہنے والے مسلمانوں کے حکمران کا نام ابو محمد تھا۔ اس دوران یہاں رہنے والے مسلمانوں کو متجاسس یعنی کہ ایسی اقلیت جنہیں کسی جگہ رہنے کی اجازت ہو کہلائے جاتے تھے۔ مسلمان گرانادا میں رہتے ہوئے اپنے رسم و رواج میں آزاد تھے۔ فرڈیننڈ جو کہ شاطر انسان تھا مزید قتل و غارت کرنے کی بجائے ایک اور منصوبہ بنایا کہ کسی طرح مسلمانوں کو اپنے اچھے اخلاق اور برتاؤ کے ذریعے اپنے مذہب عیسائیت میں داخل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس نے مسلمانوں کو حقوق فراہم کیے اور امن معاہدہ بھی کیا جس کے مطابق کسی کو بھی مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہ تھی اور ایسا کرنا ناقابل جرم تھا، اور جو کوئی ایسا کرتا اس کو سخت ترین سزا بھی دی جاتی۔ اس دوران مسلمانوں نے کئی سال گرانادا میں بہت چین اور آرام سے گزارے۔ ملکہ ایزابیلا جو کہ اسلام کے سخت مخالف تھیں اور مسلمانوں کو اسپین سے نکالنا چاہتی تھیں، یا وہ یہ چاہتی تھیں کہ مسلمان عیسائیت قبول کریں، مگر مسلمان اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ جب بادشاہ اور ملکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مسلمان کبھی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور عیسائیت قبول نہیں کریں گے تو وہ اپنے ظلم پر اتر آئے۔ یہ 1499 عیسوی کا وقت تھا جب اسپین کی حکومت وقت نے کارڈینل ایگزیمس کو مسلم کا اسپین سے صفایا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس شخص نے آتے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمان خواتین اور بچوں کا بے دریغ قتل شروع کر دیا۔ کچھ خواتین اور بچے ایگزیمس کارڈینل کے ڈر سے مسجدوں میں بھی چھپ گئے، لیکن وہاں پر بھی وہ پہنچ کر ان کو قتل کرتا رہا بے دردی سے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے اسپین حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس دوران مسلمانوں کی تحقیق اور قرآن پاک کو گرانادا میں آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا جو کہ مسلم تاریخ کے ایک عظیم فاتح اور ہیرو ہیں۔ آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے 1177 میں یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، صلاح الدین کو ایک طرف صلیبی افواج کا جبکہ دوسری طرف اقلیتوں کا سامنا تھا، اور وہ اقلیتیں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ انتہائی ماہر نشانے باز اور شفاف قاتل تھے جو اپنا کام مہارت سے کرتے تھے اور بھیس بدلنے کے بھی ماہر تھے، جنہیں حشاشن بھی کہا جاتا ہے۔ حشاشن یعنی کہ اسیسن کریڈ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں ہر محاذ پر شکست دی اور انہیں پسپا کیے رکھا۔ چونکہ حشاشن حسن بن سواکی کے فدائیوں میں سے تھے جو اپنے فدائیوں کا نشہ آور چیزیں استعمال کروا کر دنیا میں جنت دکھاتا اور اپنے ہی لیے غلط کام کرواتا اور اپنے دشمن کو قتل کروانے کے لیے تیار کرواتا۔ ان لوگوں نے حسن بن سواکی کے کہنے پر صلاح الدین ایوبی کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی اور زہر دینے کی بھی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی ان کے ہر وار سے بچے رہے۔ مگر سلطان نور الدین زنگی ان کے ہر شکار سے بچ نہ سکے اور زہر کا شکار ہو گئے۔
ان لوگوں نے 11ویں صدی عیسوی میں ایران جبکہ 12ویں صدی عیسوی میں شام کے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ یہ لوگ پراسرار رہ کر دشمن کے گھر جا کر جاسوسی کرتے اور وہیں پر رہ کر ایک خاص حکمت عملی کے تحت اپنے دشمن کو شکست دیا کرتے تھے، خاص کر اس وقت کہ ان کے دشمن مسلم خلیفہ تھے، جن میں سے انہوں نے 2 خلیفہ کو قتل بھی کیا تھا جبکہ کئی عیسائی حکمرانوں کو بھی قتل کیا تھا۔ ان لوگوں میں لالچ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا، مگر ان کا اصل برا وقت اس وقت شروع ہوا جب مصر کے سلطان اور منگول کے ہلاکو خان نے حملہ کر کے اس تنظیم کو منتشر کر دیا تھا اور یہ لوگ الگ ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئے، جس سے آہستہ آہستہ ان کی تنظیم کا اثر ختم ہونے لگا، جن کی دہشت ان کا ہتھیار تھا جبکہ ان کا ہتھیار خنجر تھا۔ یہ اپنے راستے سے دشمن کو ایسے ہٹاتے کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہوتی۔ اس وقت ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بھی بات نہ تھی۔ یہ لوگ کسی بھی مذہب کے قائل نہ تھے اور مقصد ان کا دنیا پر حکمرانی کرنا تھا۔ آج بھی اس دنیا میں ایسی بہت سی تنظیمیں موجود ہیں جن کو مذہب سے خطرہ ہے اور دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تنظیمیں آج کے وقت میں بہت زیادہ مضبوط بھی ہو چکی ہیں اور طاقتور بھی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ انشد هدفك لا تنساح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح.